مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف سبحان اللہ تنہون عن المنکر، تم افضل ترین امت اس لیے ہو کہ تم برائی سے منع کرتے ہو اور اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اب یہ ذرا سوچو نا، ہم کتنا اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور کتنا برائی کا حکم کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، میری بات پلے باندھ لے، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا تمہارے ایمان کے ساتھ معلق ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا اللہ کا فضل ہوگا، جتنا تمہارا عقیدہ اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط ہے اللہ اتنی اپنی عطائیں کرتا ہے۔ کبھی بابے ہاتھ اٹھاتے تھے، علم زیادہ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا ہوتا تھا، مال و دولت زیادہ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا ہوتا تھا، دعا کرتے اللہ دعا کو پورا کر لیتا۔ نماز استسقاء کے لیے، بارش کے لیے جب بھی بڑھ جاتے واپس گھروں میں نہیں آتے، کیا ہوتا تھا؟ بارشیں آ جاتی تھی۔ آج پورا گاؤں جا کے کئی علاقوں میں اب بھی پڑھ رہے ہیں اور اب بھی وہاں پہ کیا نام ہے بارش نہیں ہو رہی، لیکن بارش ہوتی نہیں۔ کیوں؟ کہ جب ہمارے اندر کا جو ایمان ہے اللہ کی ذات پہ کمزور ہوگا تو پھر ہم پوری دنیا میں کمزور ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے لیے ہم اپنا برتن جو ہے، اور برتن سے مراد یہ دل ہے، جب دل ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے، اس کی اپنی نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ جب اللہ کی مانیں گے تو پھر اللہ کی ذات تو انسان کو سرخرو کرنے والا ہے نا، بے شک سبحان اللہ اس کے سامنے بند تو نہیں باندھا جا سکتا، اس کو اس کے ارادے سے روکا تو نہیں جا سکتا۔ وہ تو مالک کل ہے، وہ تو یہ کہتا ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ سبحان اللہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کن فیکون کہتا ہے آج مکمل۔ سبحان اللہ کتنا ہی بڑا ناممکن کام کیوں نہیں ہے، جب میرا رب ارادہ کرتا ہے تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور ایمان یہی ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو اس کو طاقت سے روکو، ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنا ایمان نہیں ہے تو پھر تم اس کو زبان سے برا کہو۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اپنی علم اور بصارت کے مطابق کم از کم اس سے نفرت تو کرو نا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ سبحان اللہ ابراہیم ہمارا دوست ہے، ابراہیم ہمارا دوست ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر وہ کتنی عظیم دوستی ہے۔ بتوں کی تذلیل ابراہیم نے کیسے کی؟ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ساری زندگی سے ہم سن رہے ہیں۔ وہ آیتیں مولوی پڑھتا ہے آپ کو یاد ہوتی ہے، وہ واقعات مولوی پڑھتا ہے آپ کو یاد ہوتے ہیں، پھر ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک سوال ہے نا، ایک سوال ہے کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ زندہ انسان ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ قرآن زندہ انسانوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، یہ بات بھی حرف آخر کی طرح اٹل حقیقت ہے۔ تو ہم پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ میرا غالب گمان یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتے۔ اگر ہم دل کھول کے توجہ کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ جس کا مطالبہ میرے رب نے کیا ہے اس کے ساتھ اس کی ذات کے اوپر پکا یقین کر کے بیٹھ جائیں تو یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ دیکھو بارش کا موسم ہے، ایک برتن اگر آپ
بوندا باندی ہو رہی ہے، ادھر نیچے رکھ دیتے ہیں، ایک ایک بوند اس میں ٹپکتی رہے گی، ایک وقت آئے گا وہ بھر جائے گا۔ گھنٹے کی بارش ہے، ایک دن کی بارش ہے، 24 گھنٹوں کی بارش ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے۔ یا پھر یہ مثال سنیں، اب تو لنٹر شریف ہے، پرانی چھتیں ہوتی تھی، یہ بزرگ بیٹھے ہوئی ہیں، ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے، ساری رات چھت چمکتی رہتی تھی، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، ایسے تھا نا؟ ایسا ہی اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے، ایسے تھا۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں، اپنے گھر میں کئی مرتبہ یہ سین دیکھا ہے، چھت چمک رہی ہے، کبھی چرپائی اٹھائی ادھر، کبھی رات برآمدے میں گزاری، چاہے سردی ہے چاہے گرمی، تو فرش ہوتا تھا جس جگہ وہ ٹپکتی رہتی تھی چھت، تو وہاں پہ اس وقت یہ ہمارے یہاں تو یہ نہیں تھا، یہ ٹائل سسٹم، تو اس کے اوپر بھی وہ تھوڑا سا کیا نام ہے، کیا کہیں گے اس کو، سوراخ ہو جاتا، وہ جی تھوڑا سا وہ ٹو بن جاتا تھا، اردو میں کیا کہتے ہیں، بولنے مجھے نہیں آتی بھائی، یہ چیز نہیں آتی تو اس میں کیا شرف ہے، گڑا سا بن جاتا ہے، چھوٹا سا گڑا اس میں بن جاتا ہے، ایک چھت سے وہ پانی کہیں نچڑ کے آتا ہے جی، ایک جگہ سے وہ نیچے گرتا ہے، تو وہ گڑا سا چھوٹا سا نشان ٹو سا بن جاتا ہے۔ اگر برتن بوندا باندی میں پڑا ہے تو وہ برتن بھی بھر جاتا ہے۔ آج مسلمان عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، محبت خدا کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن جہاں پہ قرآن کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ نبی کے فرمان کی بات ہوتی ہے، تو اپنے اس برتن کو الٹا کر دیتا ہے، اور یہ بڑے مزے سے کہتا ہے، مولویوں کو کیا پتا جی، کوئی ایک گھر سے ناراض یا کوئی ناجائز آگے کہتا ہے سارے فتنے کی جڑ یہ مولوی ہے، دوسرا ناجائز بیٹھا کہتا ہے ہاں ایسے ہی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا تنگ ہے، تو میں بھی یہ کہتا ہوں اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، غلطی مولوی کی ہے کہ یہ تنگ ہے، مولوی اس کی ماں اور باپ کا نکاح نہ پڑھاتا تو یہ ایسا شگوفہ نہ آتا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کو؟ نہیں سمجھ آئی میری بات کو؟ غلطی مولوی کی ہے، جنازہ بھی پڑھاتا ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے، اور لیٹ بھی نہیں ہوتا، مسئلے بھی صحیح بتاتا ہے، جب پوچھتے ہو وہ بتاتا ہے، نہیں آتا تو کتابیں پڑھ کے بتاتا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ قصور میرے بھائی ہمارا اپنا ہے کہ ہم جب قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے تو ہم گھڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں، سیاست کی بات ہو تو ہم بڑھ چڑھ کے آگے جاتے ہیں، تو مسئلہ تو بگڑنا ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم سب سے افضل ہو، تمہاری افضلیت کی بات کیا ہے، اس پہ مکالمہ بھی میرے نبی کا بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہودی زور تک آئے، عیسائی عصر تک آئے، میری امت مغرب تک آئی، انہوں نے اپنے اپنے حصے کا لیا، ہمارا جب اللہ کی طرف سے عطا دیکھی تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اللہ ہمارا اتنا لمبا پیریڈ ہے، صبح سے لے کر زور تک ہم نے کام کیا، ہمارا اجر ایک ہی ہے، عیسائی اثر سے زور سے اثر تک آئے، ان کا بھی ایک ہی ہے، یہ شارٹ وقت میں اثر سے لے کر مغرب تک آتے ہیں، اپنی مزدوری بھی پاتے ہیں، پاتے بھی ڈبل پاتے ہیں۔ میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک تو مزدوری کا اجر ہے، دوسرا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے میرے رب کا فضل ہے، اجر بھی دوہرا ثواب بھی دوہرا، ان جیسا نہیں، ایک حج ادا کرتے ہیں 10 کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھتے ہیں 10 کا ثواب ملتا ہے، اس میں کمال نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، کمال نسبت مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں کہتا بھی ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف سبحان اللہ، تنہون عن المنکر، تم افضل ترین امت اس لیے ہو کہ تم برائی سے منع کرتے ہو اور اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ ذرا سوچو نا، ہم کتنا اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور کتنا برائی
اللہ کا فضل، اللہ کی عطا تمہارے ایمان کے ساتھ معلق ہے. جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا اللہ کا فضل ہوگا. جتنا تمہارا عقیدہ اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط ہے اللہ اتنی اپنی عطائیں کرتا ہے. کبھی بابے ہاتھ اٹھاتے تھے، علم زیادہ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا ہوتا تھا، مال و دولت زیادہ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا ہوتا تھا، دعا کرتے اللہ دعا کو پورا کر لیتا. نمازیں استسقاء کے لیے، بارش کے لیے جب بھی باہر جاتے واپس گھروں میں نہیں آتے. کیا ہوتا تھا؟ بارشیں آ جاتی تھی. آج پورا گاؤں جا کے کئی علاقوں میں اب بھی پڑھ رہے ہیں اور اب بھی وہاں پہ کیا نام ہے بارش نہیں ہو رہی، لیکن بارش ہوتی نہیں. کیوں؟ کہ جب ہمارے اندر کا جو ایمان ہے اللہ کی ذات پہ کمزور ہوگا تو پھر ہم پوری دنیا میں کمزور ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ دین کے لیے ہم اپنا برتن جو ہے، اور برتن سے مراد یہ دل ہے، جب دل ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے، اس کی اپنی نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے. جب اللہ کی مانیں گے تو پھر اللہ کی ذات تو انسان کو سرخرو کرنے والا ہے نا. بے شک سبحان اللہ. اس کے سامنے بند تو نہیں باندھا جا سکتا، اس کو اس کے ارادے سے روکا تو نہیں جا سکتا. وہ تو مالک کل ہے، وہ تو یہ کہتا ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سبحان اللہ. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب وہ ارادہ کرتا ہے کن فیکون کہتا ہے بات مکمل. سبحان اللہ. کتنا ہی بڑا ناممکن کام کیوں نہیں ہے، جب میرا رب ارادہ کرتا ہے تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے. اور ایمان یہی ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو اس کو طاقت سے روکو، ہاتھ سے روکو. اگر اتنا ایمان نہیں ہے تو پھر تم اس کو زبان سے برا کہو. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اپنی علم اور بصارت کے مطابق کم از کم اس سے نفرت تو کرو نا. آج تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اور یہ تیسری پوزیشن جو ہے یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. کچھ ہم اپنے قانون سے بھی مجبور ہیں. مثلا بندہ مر رہا ہے، چاہیے تو یہ انسانیت تو یہ ہے، اخلاقیات تو یہ ہے کہ اس کو ابتدائی ڈوز دی جائے. ہم کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کسی کو فائر لگتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. قانون تو ہمارا ایسا ہے، دو بندے لڑتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، 3 سال تک کیس چلتا رہتا ہے. بھائی ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ پتا چلا گھوڑے کا قانون کسی مسلمان کو فائدہ نہیں دے سکتا. اگر مسلمان کو کوئی قانون فائدہ دے گا تو وہ محمد رسول اللہ کا دیا ہوا راہ عمل فائدہ دے گا. آج ہم اس سے دور ہیں. جب ہم اس سے دور ہیں تو میرے رب کا یہ تو اٹل فیصلہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ کہہ دیا ہے، جب تمہارے فیصلے اللہ کے قرآن کے خلاف ہوں گے تو پھر تمہارے اوپر فاصل چڑھ کے دوڑے گا، تنگیاں چڑھ کے دوڑے گی، پریشانیاں چڑھ تمہارے اندر آئیں گی. آج دیکھو نا، آج کیا حالت ہے، بھائی سے لڑ رہا ہے، قربانی بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں. بات تو اصل کو پکڑنا چاہیے نا. قربانیاں تو تھوڑی تو نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہے جب بھائی کا حق کھایا جائے گا، بہن کی وراثت اس کے حوالے نہیں کی جائے گی، چیزوں میں ملاوٹ کی جائے گی. اللہ اعلان کرے گا حی علی الفلاح، بھلائی کے لیے آ جا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا. تو جب اللہ کی بات کا بندے کے اوپر اثر نہیں ہوگا تو موت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. حیات کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، موت و حیات کا مالک اللہ ہے. اللہ ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. زندگی دینے والا اللہ
बनाई हुई हैं। क्या वजह है? हम ईमान उस पे रखते हैं, बात शैतान की असर करती है। अकीदा उस पे रखते हैं कि वो एक है, उस पे अमल नहीं करते। मानते हैं अल्लाह को, मानते हैं किसी और की बात को, तो फिर ये सरफरोई तो नहीं ना मिलती, इज्जतें तो नहीं मिलती ना। मुसलमान को याद रखो, मैंने बड़े मेरे भाई महसूस भी हुए थे मेरी बात कि यूएनओ, भाई यूएनओ तो कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम से सिर्फ कुत्ते को फायदा होता है, इंसान को फायदा नहीं होता। तो वो तो काफिर है, उनका दिया हुआ लाए अमल, उनके इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ईटा है, सीटा है, यूएनएचओ है, WHO है, ये सारे उनको फायदा दे सकते हैं, मुसलमान को फायदा नहीं दे सकते। अगर मुसलमान को कोई चीज फायदा देगी तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिया हुआ लाहे अमल है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिया हुआ लाहे अमल है। जब हम अपने ऊपर, ये नहीं कि कोई हुक्मरान आके हमारे ऊपर जो है वो मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, क्यों मिलावट करता है? मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ता है, अल्लाह के घर से जब ऐलान होता है हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आ जा, तो उठ के चल पड़। फिर देखते रह तेरे साथ करता क्या है। हमारी देखे ना, हमारी इज्जत, आज की कुर्बानियां कम तो नहीं हो रही, हमारी इज्जत कम हो रही। जानवर कोई थोड़े सभा तो नहीं हो रहे, लेकिन हमारी इज्जत कम हो रही है। इंटरनेशनल सतह पे भी हम अपना वजूद, अपनी इज्जत, अपना मकाम, अपना मर्तबा हम खो चुके हैं। इसके लिए इसलिए कि मुसलमान तो दूसरों के लिए रहमत है, अपने पराओं के लिए रहमत है। अल्लाह कुरान में कहता है सुये जन न रख, उसने जन रख, सुये जन न रख, उसने जन रख। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। गीबत न कर, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। बुखल न कर, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। रिश्वत न खा, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। सूद न खा, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। हमारी सूद के बगैर निभती नहीं है। हमारे अरबाबे इख्तियार और अरबाबे इक्तदार दोनों का माटो यही है, इसके बगैर निजाम नहीं चल सकता। तो फिर मेरा रब भी ये कहता है फिर बरकतें डालो। ये सारी बीमारियां हमारे अंदर आज मौजूद है। आज चले, एक वक्त होता था, माशाल्लाह ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनको पता है, कोई बंदा हज के लिए जाता था ना, या कोई बंदा उमरा करने के लिए, बात बिल्कुल अटल हकीकत है, मैंने ये देखा भी है। कोई बंदा हज और उमरा के लिए जाता था तो वो अपने रिश्तेदार के पैर पकड़ के बिगाजी का लेता, ऐसा ही था ना। ऐसा ही किसी नाराजगी हो जाती है इंसान के अंदर। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मैं आपके सामने रखता हूँ। आप कहते हैं जिसको गुस्सा नहीं आता वो तो गधा है, जिसको गुस्सा नहीं आता वो तो गधा है। और जिसको राजी न किया जाए, जिसको राजी किया जाए और वो राजी न हो तो वो शैतान। इमाम मालिक कहते, आपने सुना हुआ है कि वो कितने बड़े आशिक रसूल थे। आज हम नाराज तो जल्दी हो जाते हैं, रसूलुल्लाह की वो बात याद है ना, जो बातें ना होके भूल जाते हैं, वो अल्लाह को बड़े पसंद है, आपको उसको अपने दिल में जगा देंगे। और हर बंदा दूसरे के ऊपर उसने जान नहीं रखता, सुये जान नहीं रखता है। तो अब जब कोई मरता है तो नाराजगियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही है ना, कभी मरने पे या शादी होती थी तो दूसरे सारे रिश्तेदारों को राजी कर दिया जाता, और वो हो भी जाते थे, दिल साफ होते थे ना। गुस्सा तो इंसान को आ जाता, जो 2 रोटियां सुबह खाता है 2 शाम को खाता है, अंदर खून में गरमाइश तो है ना। काश के मुसलमान के खून में